فائٹ کرنا تو دور کی بات، اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے پھیل جائیں کالی اندھیری رات کی طرح، جب ایک انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہوگا، یا وائس ورسا، رات کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. یہ بات کہنے میں اب کوئی چونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ میچور ہے، یوتھ ہے، so they will understand whatever I'm going to talk about inshallah, and they will understand کہ where I'm coming from. میں جو بھی بات کروں گا آج وہ اسی لیے ہے کہ ہم سب اس کا ایک پریگمیٹک سلوشن ڈسکس کریں اور ہم سب اس کو ایک بہت سیریس انداز سے بیٹھ کر سوچیں کہ where are we heading to and where is our society heading to and what will become of our future generations اگر اس چیز پر قابو نہ پایا گیا. بیکاز ایک تو یہ چیز بہت ایکسیسیبل ہے، انٹرنیٹ پیکیجز بہت سستے ہیں، سیل فونز سب کے پاس ہیں، اکیلا ٹائم بھی سب کے پاس ہے، اور اب تو بچے خیر مائنڈ کرتے ہیں اگر پیرنٹس کبھی ان کا سیل فون لینے کی کوشش کریں. پیرنٹس پوچھ لیں بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، پیرنٹس سے نوٹ کریں یہ کمرے میں بہت اکیلا رہتا ہے یا رہتی ہیں، اس طرح کی باتیں پوچھیں تو آج کل یوتھ مائنڈ بھی کر جاتی ہے. اب تو خیر ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ ایکسیسیبل بھی ہے، اکیلا ٹائم بھی ہے لوگوں کے پاس، چیپ بھی ہے، اور اتنے ویز ہیں اس چیز کو دیکھنے کے کہ لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ سون، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سون فتناز ول فال اوور یور ہومز لائک ڈراپس آف رین. تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے کہ کہیں وہ ٹائم آ تو نہیں گیا جب واقعی لٹرلی فتناز رین کے ڈراپس کی طرح ہر انسان کے گھر پہ برس رہے ہیں، اور آلموسٹ ہر گھر افلکٹ ہو چکا ہے اس فتنے سے. ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں پہ ایزی ایکسیس ٹو وائی فائی نہیں ہے. اور جہاں پہ ایزی ایکسیس ٹو وائی فائی ہوگا اور اتنا خطرناک کنٹینٹ اویلیبل ہوگا انٹرنیٹ پہ، اور اتنے ٹریگرز ہوں گے، موویز میں ٹریگرز ہوں گے، آپ کے اپنے میڈیا چینلز میں ٹریگرز ہوں گے، آپ کے ڈراماز میں ٹریگرز ہوں گے، آپ کی فیشن انڈسٹری میں ٹریگرز ہوں گے، آپ کے سانگز میں ٹریگرز ہوں گے. کسی دور میں سانگز میننگ فل ہوا کرتے تھے، لیرکس کی بات کر رہا ہوں، معصومانہ ہوا کرتے تھے. معصومانہ سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا خوبصورتی کی تعریف ہو جاتی تھی اپوزٹ جینڈر کی، اور کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو لیرکس لکھنے والا ہے وہ لیرکس میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا. آج کل کے گانے کیا ہیں؟ لٹرلی آڈیو پورنوگرافی، باقاعدہ فگر ڈسکس ہو رہا ہے اپوزٹ جینڈر کا، فیمیلز کا، ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وچ آر بگ ٹریگرز. پھر یہ ہپ ہاپ کی پوری ایک جو لاٹ ہے، ریپ سانگز، ہپ ہاپ، موسٹ آف دیز سانگز ڈسکس وومن ان اے ویری ویری پروفین مینر. تو مائی پوائنٹ از کہ کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے پھیل جائیں کالی اندھیری رات کی طرح، جب ایک انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہوگا، یا وائس ورسا، رات کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. یعنی کہ اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا بیکاز آف آل دیز فتناز وچ ہیو اسپریڈ لائک اے ڈارک نائٹ. کالی اندھیری رات جب انسان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. مائی پوائنٹ از، یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو چینج از ریئلائزنگ ہاؤ بگ اے سرٹن پرابلم از. جب تک ہم ایک پرابلم کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہماری آنے والی نسل خطرے میں پڑ سکتی ہے اور پڑ گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے، تب تک ہم ایک پرابلم کے سلوشن کو بھی سیریس نہیں لیں گے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز جس پیس سے، جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان دا لاسٹ 5 years بہت سے کیسز آتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے، کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے، لیکن
افیئرس چل رہے ہیں, مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. ایسے ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, فرینڈز ود بینیفٹ, میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے. اس پہ موویز بن رہی ہیں, ٹی وی سیریز بن رہی ہیں. یعنی کہ فائٹ کرنا تو دور کی بات, اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ایکسیپٹ کر کے اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو ری ڈیفائن کرنا ہے اور چینج کرنا ہے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ ویپن آف دا جال. لیٹ می ٹیل یو, جب ایک انسان اور ایک سوسائٹی اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو اور اپنے ایتھیکل سسٹم کو اور ایتھوس کو ری ڈیفائن کرنے لگیں, بجائے کہ اس ویو اور اس فتنے کا فائٹ کرنے کی بجائے ری ڈیفائن کرنے لگیں ہر چیز, دیٹ مینس دیٹ دے ہیو کم انڈر دا میسو ڈسیپشن, دی الٹیمیٹ ڈسیپشن, وہ ڈسیپشن جو انہیں تباہی کی طرف لے جائے گی. میں نے آپ سے بات کی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی. سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے, ایک تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اپنی جگہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دا ٹائپ آف کنٹینٹ پیپل ول واچ آن دیز ویب سائٹس, دے ہیو کیٹیگرائزڈ دس تھنگ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز, اینڈ ان فیکٹ they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا برین تو افیکٹ ہوگا نا, اس کا مائنڈ تو اس سے افیکٹ ہوگا, جس سے اس کے مائنڈ میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا ریلیٹیو ہو, ایون ٹیچر, ایون جو ہے وہ ٹیوٹر, ایون جو ہے وہ جن سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورک پلیس, ان کے بارے میں یہ سوچ آئے. ان دیٹ سینس جو میں نے ابھی الفاظ بولے, میں کھل کے نہیں بار بار بول سکتا, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں کے برینز کو کہ اب وہ حیا کا کنسیپٹ, وہ رسپیکٹ جو اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتی تھی, اور وہ پیور تھاٹس جو کبھی اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ ٹون ہوتی تھی نا, ایک شرم ہوتی تھی, کچھ پیور تھاٹس ہوتے تھے, رسپیکٹ ہوتی تھی. ٹرسٹ می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی. اینڈ دس از دی ڈیزاسٹرس افیکٹ آف پورنوگرافی ان کے مائنڈس پہ جو اس کو بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں آبویسلی.